گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما داتا پیا داتا پیا داتا پیا داتا پیا داتا پیا مورے داتا پیا داتا پیا داتا پیا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما گنج بخش فیض عالم مظہر نور بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج جس جگہ پہ ہم موجود ہیں میرے بیک سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ آج ہم ان کے دربار پہ موجود ہیں اور اندر چلتے ہیں اور آپ کو اندر چل کے اس کا وزٹ کرواتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ اندر کیا کیا موجود ہے اور لوگوں سے بات بھی کریں گے اور آپ کو بتائیں گے بھی۔ خبر بہر محمد خبر بہر محمد مصطفیٰ یا گنج بخش خبر بہر محمد مصطفیٰ یا گنج بخش داتا پیا داتا پیا داتا پیا مورے داتا پیا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر۔ لاہور محض تاریخی، تہذیبی اور معاشرتی اہمیت کا حامل ہی نہیں بلکہ تصوف و طریقت کی دولت سے بھی مالا مال ہے۔ دیکھتی آنکھوں نے دیکھا کہ شہر غزنی سے تقریباً 850 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کرتے ہوئے حضرت سید علی بن عثمان الحجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ لاہور تشریف آور ہوئے۔ رائے ذات آپ کا شجرہ نصب 9 واسطوں سے اور شجرہ طریقت 10 واسطوں سے حضرت علی علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آپ اپنے شیخ حضرت ابو الفضل محمد بن الحسن الختلی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر اسلام کی ترویج اور تبلیغ کے سلسلے میں لاہور تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ 2 ساتھی بھی تھے، ایک کا نام ابو سعید حجویری اور دوسرا حماد سرخسی ہے۔ آپ کی شورائے آفاق تصنیف کشف المحجوب ابو سعید حجویری کے سوالات کی جوابات کی صورت میں ترتیب کی وجہ بنی۔ لاہور تشریف آوری پر آپ نے ایک ٹیلے کا انتخاب فرمایا اور اسی پر تشریف فرما ہوئے۔ یہی مٹی کا ٹیلا بعد ازاں آپ کی آخری آرام گاہ بھی بنا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی قبر مبارک زمینی سطح سے قدر بلندی پر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سیدی فیض عالم حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ افغانستان کی سرزمین سے یہاں پاکستان میں تشریف لائے تھے اور یہاں آپ نے دین متین کی سربلندی کے لیے جو کام سر انجام دیا، جو آپ نے دین متین کی خدمت کی، اتنی خدمت کی آپ نے کہ حضرت علامہ اقبال نے بھی اپنے اشعار میں فرمایا کہ خاک پنجاب از دمی او زندہ گشت، کہ آپ کے آنے سے پنجاب کی زمین جو ہے وہ زندہ ہو گئی۔ یعنی آپ کے آنے سے پہلے یہاں چند ایک مسلمان تھے اور حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ نے یہاں آ کر جو قرآن و حدیث کی تبلیغ فرمائی، یہاں آ کر جو آپ نے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا راستہ بتایا،
اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جوک در جوک لوگ اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے، اور اس طرح حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی جو آپ کے اوپر ذمہ داری تھی پہنچانے کی، کیونکہ اس ایریے میں اللہ کا نبی تو کوئی نہیں تشریف لائے، لیکن جتنا بھی یہاں اسلام کا نور ہمیں نظر آتا ہے یہ سب اولیاء کرام کا فیضان ہے، اور یہ ہمیں جو اس وقت اسلام یہاں نظر آ رہا ہے یہ سب داتا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا فیض ہے۔ مغلیہ شہزادہ دارا شکوہ اپنی تصنیف سفینۃ الاولیاء میں آپ کی تعمیر کردہ مسجد کا ذکر کرتا ہے، جس کے ساتھ حضرت داتا صاحب کی ایک کرامت بھی وابستہ ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کی مسجد کے محراب کے حوالے سے مقامی آبادی کو اعتراض تھا کہ محراب قبلہ رخ نہیں ہے۔ حضرت داتا صاحب نے اپنی امامت میں جماعت کروائی اور دوران نماز آپ کی برکت سے نمازیوں نے بالمشافہ اپنی آنکھوں سے خانہ کعبہ کی زیارت کی۔ 1000 سال پہلے وقوع پذیر ہونے والے اس واقعے کی یادگار آج بھی داتا دربار میں محفوظ ہے۔ مسجد کی توسیع تاریخ کے مختلف ادوار میں ہوتی رہی، البتہ موجودہ مسجد دربار سے متصل صحن اور بیسمنٹ پر ترقیاتی کام کا آغاز 80 کی دہائی میں ہوا۔ مسجد کے ڈیزائن کے لیے باقاعدہ مقابلہ کروایا گیا، جس میں ملک پاکستان کے نامور ماہرین فن نے حصہ لیا۔ بہترین ڈیزائن کا انتخاب صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق نے خود کیا۔ مسجد کے دونوں اطراف میں موجود مینار ترک مساجد کے فن تعمیر کی عکاس ہیں۔ بہرے محمد مصطفیٰ یا گنج خبر بہرے محمد مصطفیٰ یا گنج۔ مسجد اور مزار کے مختلف حصوں میں فن خطاطی کا خصوصی اہتمام بھی نظر آتا ہے۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل۔ داتا دربار کے داخلی دروازوں میں اسلامی فن تخلیق نمایاں ہے۔ یا علی مخدوم غجویری برائے ذات خیر، یا علی مخدوم غجویری برائے ذات خیر۔ غیر کا ہونے نہ دو، غیر کا ہونے نہ دو ہم کو گدا یا گنج بخش۔ غیر کا ہونے نہ دو ہم کو گدا یا گنج بخش۔ داتا پیا، داتا پیا، داتا پیا، مورے داتا پیا۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم، گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم۔ کر کرم کروا کرم، کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم۔
دربار کے احاطے میں ایک سونے کا دروازہ موجود ہے جسے ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور حکومت میں نصب کروایا۔ اس کا ڈیزائن ایران سے بنوایا اور منگوایا گیا تھا۔ داتا دربار کمپلیکس کے بیسمنٹ میں ایک وسیع سما ہال واقع ہے جس کا رقبہ 40,000 مربع فٹ ہے۔ یہاں سما کمیٹی کے زیر انتظام ہر جمعرات کو قوالی کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ داتا دربار ایڈمنسٹریشن کے مرکزی دفاتر سے متصل ایگزیکٹو بلاک کے ساتھ ایک کمرے میں فاروق احمد لینارڈ انگلستانی کی قبر واقع ہے، جو بنیادی طور پر انگریز تھے۔ قبول اسلام کے بعد فاروق لینارڈ لاہور منتقل ہو گئے اور باقی زندگی داتا صاحب کے قدموں میں صرف کی۔ آپ 13 فروری 1945 کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ کم و بیش 50 سال بعد 80 کی دہائی میں جب مسجد کی توسیع کا کام جاری تھا تو آپ کی قبر ظاہر ہو گئی۔ 50 سال گزر جانے کے باوجود جسم صحیح حالت میں تھا، چنانچہ ان کی عصر نو تدفین کا اہتمام ہوا۔ داتا دربار میں روزانہ آذان فجر سے تقریباً 1 گھنٹہ قبل مزار شریف کے حجرے کی چوکھٹ کھولنے کی رسم ادا کی جاتی ہے۔ حضرت داتا صاحب کے حجرہ مبارک کی 4 چوکھٹیں ہیں، ان میں 3 چوکھٹیں مرد زائرین کے لیے اور 1 چوکھٹ جو شمال مشرق کی جانب ہے خواتین زائرات کے لیے مخصوص ہے۔ چوکھٹ کھولنے کی رسم کے وقت زائرین غلام گردش میں جمع ہو جاتے ہیں۔ نماز عشاء کے بعد مزار شریف کی صفائی کی جاتی ہے اور پھر تقریباً 2 گھنٹے بعد چوکھٹ بند ہونے کی رسم ہوتی ہے۔ جمعرات کے روز عام دنوں کی نسبت زائرین کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ عقیدت مند دور دراز سے ہر جمعرات کو یہاں آتے اور حاضری کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملانہ رہنما حضرت داتا صاحب کے سالانہ عرس مبارک کی تقاریب ہر سال 18، 19 اور 20 صفر کو منعقد ہوتی ہیں۔ دنیا بھر سے لاکھوں عقیدت مندان اور عشاقان سید حجویر محبت کے پھول نچھاور کرنے جوق در جوق شرکت کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ دوران عرس دربار شریف اور اس کے مضافات میں بے پناہ رش دیکھنے کو ملتا ہے۔ غزنی سے لاہور میں تشریف لانے کے بعد حضرت داتا صاحب کی خدمت اقدس میں سب سے پہلے جس چیز کا نذرانہ پیش کیا گیا وہ دودھ تھا۔ اسی روایت کے تسلسل کے تحت عرس مبارک پر زائرین کے لیے دودھ کی سبیل کا خاص طور پر انتظام کیا جاتا ہے۔ عرس مبارک کے ایام میں زائرین کی تواضع کے لیے ہزاروں من خالص دودھ پنجاب بھر کے عقیدت مند شیر فروشوں کی جانب سے پیش کیا جاتا ہے۔ سبیل کا انتظام دربار شریف کمپلیکس کی مشرقی جانب باہر بھاٹی چوک کی طرف کیا جاتا ہے۔ داتا دربار میں لنگر کا وسیع و عریض انتظام بھی موجود ہے۔ یہاں ہر آنے والے کو بآسانی 3 وقت لنگر میسر ہے۔ روزانہ تقریباً 7,500 زائرین لنگر سے مستفید ہوتے ہیں۔ معروف روایت یہی ہے کہ حضرت داتا گنج بخش 465 ہجری میں جہان فانی سے پردہ فرما گئے۔ آپ کے وصال کے تقریباً 125 سال بعد خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بر صغیر آمد ہوئی۔ حضرت داتا گنج بخش کی عظمتوں اور رفتوں کو انہوں نے جس بلندی پہ دیکھا اس کا اظہار ایک ایسے شعر کی صورت میں کر دیا جو قیامت تک کے لیے امر ہے۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ صدیاں گزر گئیں مگر آج بھی یہ خطہ آپ ہی کے رنگ میں رنگا ہے۔ وہ سرزمین جو کبھی جہالت کی تصویر تھی، اس ولی کامل نے اس خطے کی تقدیر کو یوں بدلا کہ یہ سرزمین داتا کی نگری کہلانے لگی۔ یہ کس کے در پہ کھڑا ہے ہجوم تشنا لباں،
یہ کس کی سبز فصیلوں پہ شام ہوتے ہی حروف نعت نبی کی رم جھموں کا نزول. سنو کہ ایک زمانہ غلام ہے اس کا، ریاض سید حجویر نام ہے اس کا. جی تو دوستو، آج ہمارا وزٹ تھا داتا صاحب اور بہت اچھا لگا، بہت مزہ آیا ایک عرصے بعد آ کے یہاں کی انوائرمنٹ میں. اس کے بعد یہاں جو انتظامیہ ہے اس سے بہت خوبصورت انتظام کر لیا ہوا ہے، لنگر خانے کا کیا، اس کے بعد پانی شانی یہ وہ ہر چیز آپ کو یہاں پہ ملتی رہتی ہے، اور یہ اور زیادہ بہتر ہوتا رہے گا. وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز بہتر ہوتی ہے. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ.